کتاب محسن بزبان محسن میں سے آج صفحہ نمبر 35 سے آگے بیان ہے، تو ہم وہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر بات ہماری مکمل ہوئی تھی، یا جہاں تک ہماری بات چل رہی تھی۔ تو اب ایک چیز یہ تھی کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اردو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب کو مختلف لوگ بطور وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی کچھ وجوہات میں نے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھیں، مگر باقی میں نے یہ بھی ہے کہ جو بندہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے وہ اس کتاب کو منگوا کر بھی اپنے پاس پڑھ سکتا ہے کہ وہ بے شمار وجوہات کیا تھیں۔ بہرحال اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اردو عبارت کا جو وظیفہ ہے یا تکرار ہے، یہ کسی کو کیسے فائدہ یا فیضیاب کر سکتا ہے، یہ کسی کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے۔ اردو عبارت کا ایک اردو عبارت ہے جو آپ پڑھتے چلے جا رہی ہیں، اس کو بطور وظیفہ کہ اس کی برکت اور رحمت جنسی ہے۔ تو اصل میں اسی کتاب محسن و زبان محسن جنسی ہے، عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر خواجہ حسن رسول نما کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جن کی اجازت کی برکت سے بے معنی لفظ یا ببویا کا وظیفہ نہ صرف وہ باعث برکت اور فیض رساں ثابت ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے منظوری بھی دلا دی۔ اصل میں یہ روحانیت کی دنیا جو سی ہے، یہ جو بابوں کی دنیا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے، یہ ذرا ڈفرینٹ دنیا ہے۔ یہ لوگ اپنی دنیا کے اندر عام جو لوگ ہیں، اس کے اندر ادب اور محبت سے سر جھکانے والے داخل ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس دنیا میں داخل ہی نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت خواجہ حسن رسول نما کا واقعہ تربیت الاشاق میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب خواجہ حسن رسول نما کے مرید تھے، جو کہ سخت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کی بیوی اکثر ان کو برا بھلا کہتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ جاؤ اپنے پیر و مرشد کے پاس اور ان سے پڑھنے کے لیے کچھ پوچھو، ان سے پڑھنے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ تو جب مولوی صاحب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، خواجہ حسن رسول نما نے، کہ بھئی تم اپنی بیوی سے ہر وقت مجھے برا بھلا کہلواتے رہتے ہو، چلو رات کے پچھلے پیر بیٹھ کر یا بابو کا وظیفہ پڑھا کرو، یا باب یا بابو۔ تو اب وہ تو تھے مولوی صاحب جنسی، اب وہ اپنے علم کے بل بوتے پر دل میں سوچنے لگے کہ حضرت نے یا بابو جو ہے یہ شاید غلبہ حال میں کہہ دیا ہے، یہ ان کی توجہ نہیں تھی۔ اصل میں وہ یا وہابو کہنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بے دھیانی میں یا بابو کہہ دیا۔ تو چنانچہ اب وہ مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے، حضرت نے تو حکم فرمایا تھا کہ یا بابو پڑھنا ہے، انہوں نے یا بابو کی بجائے یا وہابو پڑھنا شروع کر دیا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ جب 20 دن گزر گئے، 20-25 دن گزر گئے اور کوئی اثر نہ ہوا، حالات پہلے کی طرح خراب مفلسی اور تنگ دستی جون سی ہے، بیوی نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ تو مولوی صاحب دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ حسن رسول نما ان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ بھئی تم اپنی بیوی سے خواہ مجھے برا بھلا کہلواتے ہو، تو حالانکہ قصور تو تمہارا اپنا ہے، اور میں نے تو تمہیں یا بابو پڑھنے کے لیے کہا تھا، تم یا وہابو پڑھتے رہے جون سے جا کر جون سے، تو اب جاؤ اور یا ببویا پڑھا کرو۔ اب مولوی صاحب رات کو اٹھے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کافی دیر اپنے علم کی ہاں اور نہ کی کشمکش میں رہے کہ مجھے اب یہ پڑھنا چاہیے، مگر پہلے بھی ڈانٹ پڑ چکی تھی کہ بھئی تمہیں پڑھنے کے لیے کچھ دیا تھا اور پڑھتے رہے ہو تم کچھ اور۔
تو اخیر انہوں نے کہا یا ببویا ہی پڑھنا چاہیے، بھلے اس کے کوئی معنی سمجھ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے یا ببویا پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کے جو آدمی ہیں انہوں نے دروازے پر دستک دی اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اب مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کا یہ دستور تھا کہ جب اس کو کسی کو قتل کرنا ہوتا تھا تو وہ رات کے وقت اس کو بلوا کر اس کو آرام سے قتل کروا دیتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر بات مشہور یا لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ بیوی بچوں سے، کیونکہ باہر سپاہی کھڑے تھے، بادشاہ کے آدمی تھے، انہوں نے لے کے جانا تھا محل میں، گھر کے اندر تو کوہرام مچ گیا، سب رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے روشنی میں دیکھ کر کہا کہ ہاں، مولوی صاحب کو جب اس نے دیکھا، اس نے کہا ہاں یہی ہیں، جاؤ انہیں غسل کراؤ اور اچھے کپڑے پہنا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ اب مولوی صاحب نہا دھو کر ان کو کپڑے اچھے سے پہنائے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، مگر شش و پنج میں تھے کہ اب پتہ نہیں کیا حکم جاری ہوتا ہے، میری موت کا کوئی پروانہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب بادشاہ نے یہ کہا کہ آج سے آپ ہمارے شہزادے کے استاد ہیں، آپ ہمارے شہزادے کے اتالیق ہیں، اور اتنی جاگیر، اتنے گھوڑے اور اتنے ہاتھی آپ کی نظر، یعنی مال دولت انہوں نے مولوی صاحب کو دے دیا۔ اور جب ملکہ کو پتہ چلا تو تربیت اشاق میں لکھا ہے کہ اس نے بھی 50,000 اشرفیاں مولوی صاحب کی خدمت میں بھیجیں، اور اس نے کہا کہ اچانک یہ معاملہ ہوا ہے، اس لیے فی الحال تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس بادشاہ نے مولوی صاحب سے اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب، یہ حضرت حسن رسول نما یہ کون بزرگ ہیں اور کہاں رہتی ہیں، تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں؟ کیونکہ تعجب کی بات ہے کہ میری مملکت کے اندر یہ بزرگ موجود ہیں اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میرے ملک کے اندر ایسی ہستیاں بھی رہتی ہیں۔ کیونکہ مجھے رات رسول خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اس بادشاہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، وہ بادشاہ مولوی صاحب کو بتا رہا ہے کہ فلاں فلاں مولوی صاحب کو اپنے لڑکے کا استاد مقرر کر لو، کیونکہ ہم حسن رسول نما کی بات نہیں ٹال سکتے۔ اب قصہ تو لمبا، مگر مختصر یہ کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما نے، یعنی کہ خواجہ حسن رسول نما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو ایک چیز باور کروا دی کہ یہ جو خواجہ حسن رسول نما یہ ہمارے اتنے پیارے غلام ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ جو مولوی صاحب فلانے ہیں، یہ اس مولوی کو اپنے بیٹے کا استاد فوراً مقرر کر دو۔ تو بہرحال اس بادشاہ نے اس مولوی سے پوچھا، تو آگے واقعہ لمبا ہے مگر میں آپ کو اس کو قصہ مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما نے بعد میں مولوی صاحب کو بتایا، اپنے اسی مرید کو بتایا کہ جب تم اس شش و پنج میں تھے کہ یا ببویا پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے، تو میں نے آپ سرکار کو خوش دیکھ کر موقع غنیمت جانا۔ خواجہ حسن نما، روحانیت کی دنیا میں جو تصوف کی دنیا ہے اور روحانیت کی دنیا ہے اور اولیاء اللہ اور یہ جو ولایت کی دنیا ہے، اس دنیا میں جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب کچہری لگتی ہے تو اس میں کچھ خاص بزرگ ہستیاں جو بھلے دنیا سے چلے گئی ہیں یا دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ اس محفل اور حضور کی اس کچہری میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو خواجہ حسن رسول نما مولوی صاحب کو کہنے لگے کہ جب تم اس شش و پنج میں مبتلا تھے نا، تو اس وقت جو ان سے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے، تو میں نے جب حضور کو خوش دیکھا، حضرت خواجہ حسن رسول نما نے، تو میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور آپ بادشاہ کو حکم فرمائیں کہ اس کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر لیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بادشاہ کو یہ حکم دیا کہ اس شخص کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر لو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو بھی حروف یا اعداد ہوں، فتح کا دروازہ اسی سے کھلتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کی زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہو جائیں، وہ کی معنی رکھتی ہوں یا نہ رکھتی ہوں، مالک ارض و سما ان کی لاج رکھتا ہے اور فتح اور کامیابی کو ان کلمات سے جوڑ دیتا ہے۔ تو بات پھر میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اب بات یہ تھی کہ اردو عبارت کا جو وظیفہ ہے، اردو عبارت کا وظیفہ جو آج سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ کتاب چند ایڈیشنز کے اندر اتنی ضخیم کتاب 30,000 سے زیادہ پرنٹ ہو چکی ہوئی تھی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی تھی اور لوگ اس کو لے کر جا رہے تھے۔ اور ایک بات جو اس کتاب کے متعلق مشہور ہوئی کم و بیش کہ 90% کم و بیش 90% 95% لوگوں کو جو یہ کتاب پڑھتے ہیں ان کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زیارت سے مشرف فرماتی ہیں۔ یہ ایک بات عام مشہور ہو گئی۔ اس کے بھی ہم نے چند ایک واقعات اس کتاب میں لکھی ہیں، جو ان کو دیکھنا چاہے وہ اس کتاب کو دیکھ کر خود اس کو پڑھ سکتا ہے، یا جہاں جب ان کی باری آئے گی تو اس وقت ہم اس کو روٹین کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو کس اردو عبارت کا جو وظیفہ ہے، یہ کسی اس وظیفہ یا تکرار جو ہے یہ کسی کو کیسے فائدہ اور فیض یاب کر سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے ضمن میں آپ کو یہ واقعہ سنایا خواجہ حسن رسول نما کا، جو ان سے کہ جن کی اجازت کی برکت سے بے معنی الفاظ جو ان سے ہیں، یا ببویا کا وظیفہ جو ہے وہ نہ صرف موجب برکت اور فیض رساں ثابت ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے منظوری بھی دلوا دی۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گدھے پر سوار سردیوں کی ٹھنڈی رات اور بارش میں کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ بارش تھی، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، سفر میں تھے، کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے حضرت خواجہ یحییٰ منیری، تو ایک دہقان کے مکان میں روشنی نظر آئی، تو اس نے ان کو رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دی اور کہا کہ حضرت میری بیوی 3 دنوں سے درد ذہ میں مبتلا ہے۔ میری بیوی پیدائش کے عمل میں، بچے کی پیدائش کے سلسلے میں میری بچی 3 دن سے سخت درد اور تکلیف میں مبتلا ہے اور تڑپ رہی ہے۔ تو خواجہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک تعویذ لکھا اور کہا کہ اپنی بیوی کی ران پر باندھ دو۔ تو جیسی تعویذ باندھا گیا اس عورت کی درد ختم ہو گئی اور بچے کے خیر و عافیت سے یعنی ولادت کی اور رونے کی آواز آئی۔ تو جس درد اور تکلیف میں وہ 3 دن سے مبتلا تھی، خدا نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ تو اب وہ تعویذ کیا تھا جو انہوں نے اس کاغذ کے پر لکھا، اور انہوں نے کہا کہ اس تعویذ کو اپنی بیوی کی ران پر باندھو جون سے، اور تعویذ کو باندھتے ساتھ ہی اس عورت کی درد بھی ختم ہو گئی اور بچے کی خیریت اور عافیت کے ساتھ ولادت بھی ہوئی جون سی ہے۔ تعویذ یہ تھا کہ لکھا گیا تھا مرا جا شد خرمرانیز جا شد زن دہقان زائد یا نہ زائد، مجھے جگہ مل گئی، میرے گدھے کو جگہ مل گئی، اے دہقان تیری بیوی بچہ جنے نہ جنے مجھے کیا۔ تو اب یہ تعویذ جو ان سے اگر آپ غور کریں تو بظاہر ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو اول تو اس دہقان کی حاجت برآری کے حوالے سے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس دہقان کی یہ تعویذ بظاہر، ہاں البتہ جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ سائل کے سوال سے بے نیازی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سائل کو اس سے، مگر پھر بھی آج بھی ہم نے بزرگوں میں دیکھا چاروں سلاسل میں، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ جو روحانی سلاسل ہیں ان میں بحفاظت عمل زچگی اور آسانی ولادت میں یہ تعویذ مجرب مانا جاتا ہے، مجرب مانا جاتا ہے یہ تعویذ جن سا ہے۔
تو معلوم ہوا جس چیز کو خدا کے بندوں سے نسبت ہو جائے، بھلے وہ معنی رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، تاثیر ضرور رکھتی ہے، اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ ہر مسئلے کا حل اور ہر مرض کی دوا بن جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور حضرت فاروق اعظم جو روایات کے اندر واقعہ ہے وہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ عام عبارت جو ہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، وہ اردو میں ہو، وہ عربی میں ہو، فارسی میں ہو، وہ انگریزی میں ہو، عام عبارت بھی وہ فیض رساں ہو سکتی ہے، اور اس کے فائدے جن سے ہیں وہ بالکل ہو سکتے ہیں جن سے ہیں، اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہیں سے انشاءاللہ اس کو آگے سے شروع کریں گے۔